بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کو میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ امپورٹنٹ خبریں ہیں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں, اور خاص طور پہ فلسطین اور اسرائیل میں جو جنگ لڑائی لڑی گئی اور اس میں اسرائیل کو مکمل طور پہ پسپائی ہوئی, فوجی طور پہ پسپائی ہوئی. سول نقصان ضرور پہنچایا, لیکن اب ایک اور خطرہ آ گیا ہے, اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ لڑائی ختم نہیں ہوئی, بلکہ یہ لڑائی کھسیانی بلی کھمبا نوچے. اسرائیل نے غیر مشروط طور پہ اس کو بند کرنا پڑی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں بہت زیادہ مزاحمت کا سامنا تھا. سوائے امریکہ کے اور کوئی بھی ایسا ملک نہیں تھا جو کہ اسرائیل کو یا اس لڑائی کو سپورٹ کر رہا تھا. اور خاص طور پہ آپ نے دیکھا ایک اہم بات وہ یہ تھی کہ انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا, فلسطین کو سپورٹ کر رہا تھا اور اسرائیل کی مخالفت کر رہا تھا. یہ ایک حیران کن بات تھی, اور اس لڑائی کی مخالفت کر رہا تھا. اور اپنا وزن جو ہے, اپنا جو اسٹیٹمنٹ اقوام متحدہ میں انڈیا کے سفیر نے دیا وہ فلسطینیوں کے حق میں دیا. اور چائنا جو ہے اس لڑائی میں, اس سارے ایشو میں چائنا نے بہت جارحانہ سفارتکاری کی اور بہت ایگریسولی اس نے اپنا رول ادا کیا, اور اس کے ساتھ باقی اسلامی ملک بھی اس کے ساتھ تھے. اور چائنا کی ہی بیک ڈور ڈپلومیسی کی وجہ سے یورپی یونین جن یورپی ممالک میں اس کا اثر و رسوخ تھا اس کو بھی اس نے نیوٹرلائز کیا. اور پھر ایک اور کام بھی کیا, اور وہ کام کیا اس نے خاموشی سے اروناچل پردیش وہاں پہ اپنی فوجی قوت میں اضافہ کر دیا, اور وہاں پہ فوجی مشقیں شروع کر دیں, اور اپنی زمینی فوج اور جدید ترین جو ٹینکس ہیں وہ, اور اپنے جدید ترین جو فوجی تنصیبات ہیں وہ وہاں پہ لے آیا, اور وہاں پہ سلسلہ شروع کر دیا اس نے پیش قدمی کا. اور وہاں پہ اس نے فل ماحول بنایا. وہ ایسا ماحول بنایا کہ انڈین آرمی چیف کو وزٹ کرنا پڑ گیا کہ خاموشی سے دنیا اسرائیل فلسطین کی طرف لگی ہوئی ہے اور مسئلہ حل کر رہے ہیں, اور ادھر چینی فوج نے پیش قدمی شروع کر دی. اور وہاں پہ اروناچل پردیش کے محاذ پر اس نے چیلنج کر رہا ہے اب وہ انڈیا کو. اب ہوا یہ ہے کہ سلامتی کونسل کی قرارداد بالآخر, جو کہ اعلامیہ مسلسل رکوایا جا رہا تھا, سلامتی کونسل کو اپنا بیان جاری کرنا پڑا اور جنگ بندی کے بعد. اور اس میں پہلا مشترکہ بیان جاری کیا گیا, اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی فری کین کی جو غزہ جنگ بندی کی مکمل پاسداری کا مطالبہ کیا گیا, اور کہا گیا کہ جو طے پایا ہے, جن شرائط پہ یہ جنگ بندی ہوئی ہے, دونوں فریقین اس پہ عمل کریں گے. اور یہ اعلامیہ جناب مشترکہ طور پہ, متفقہ طور پہ جاری کیا گیا. یعنی جو اعلامیہ امریکہ مسلسل رکوا رہا تھا, بالآخر سلامتی کونسل کو اعلامیہ جاری کرنا پڑا, اور یہ اعلامیہ نہ رک سکا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ سلامتی کونسل کے اجلاس ہوئے اور اس پہ ان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہ آئی ہو, بلکہ ڈکلیریشن آیا. اب اسی وجہ سے لڑائی ابھی وہاں پہ, میں اگین کہہ رہا ہوں کہ ختم نہیں ہوئی, اور وہاں پہ بہت زیادہ برق رفتاری سے سفارتکاری ہو رہی ہے. اور جو بائیڈن نے پھر ایک مرتبہ پھر یہ کہا ہے کہ فلسطینی تنازع کا واحد حل جو ہے, اسرائیل فلسطین تنازع کا, 2 ریاستوں کا قیام ہے, اور وہاں پہ فلسطین کی ریاست اور دوسری ریاست بھی, یعنی کہ اسرائیل کی ریاست, دونوں کا حدود و قیود کا تعین ہو جانا چاہیے, جغرافیے کا تعین ہو جانا چاہیے, اور اب بات چیت کے ذریعے 2 ریاستوں کا قیام ہونا چاہیے. اب وہ مشکل نظر آ رہا ہے, گو کہ یہ کہنا مشکل ہے, لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ جو ٹرمپ کے داماد کوشنر نے کے ذریعے جو ایک مصالحتی فارمولہ, اور جو ٹرمپ نے ایک اسرائیل تنازع کا دیا تھا, ابراہیم ایکارڈ جس کو کہا ہے, ابراہیمی معاہدہ جس کو کہتے ہیں, اور جس کے تحت یروشلم جو ہے وہ اسرائیل کا دارالخلافہ ہوگا. یعنی تل ابیب سے فیڈرل کیپٹل جو ہے اسرائیلی ریاست کا وہ ہوگا یروشلم.
تو وہ پاسبل نہیں لگ رہا، کیونکہ اس لڑائی کے بعد تو بالکل ہی نہیں لگ رہا۔ پھر ایک اور چیز بھی آپ سے بتاؤں گا کہ خاموشی سے جی پاسپورٹ میں تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، اور پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ باقی تمام ممالک کے لیے قابل عمل ہے، قابل استعمال ہے، اور اسرائیل کے نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے۔ تو وہاں سے اسرائیل کا لفظ حذف کر دیا گیا ہے، وہ بھی آپ سے خبر شیئر کرتا ہوں۔ لیکن پہلے جو میں آپ کو سٹوری سنا رہا ہوں، جو خبر دے رہا ہوں، اس کے بارے میں زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو چائنا مسلسل جو ہے اب مڈل ایسٹ کی پولیٹکس میں آ چکا ہے، وہ مکمل طور پہ دلچسپی لے رہا ہے، اور اب وہ شاید اسرائیل کے لیے، پہلے فلسطین کے ساتھ کوئی ایسی ریاست نہیں تھی جو کہ سلامتی کونسل کا رکن ہوتی اور اس کو ویٹو پاور بھی تھی۔ چائنا فرسٹ ٹائم آیا ہے اور بہت ہی جارحانہ سفارتکاری کے ذریعے اس نے کیا کہنا چاہیے حقیقی معنوں میں کہ ناکو چنے چبوائے ہیں امریکا کو، برطانیہ کو اور دیگر ممالک کو۔ اور ظاہر ہے چائنا کے جو بہت سارے ملکوں کے اپنے تجارتی معاشی مفادات جو ہیں وہ چائنا سے جڑے ہوئے ہیں، تو چائنا کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کوئی اسلامی ملک بھی نہیں ہے، کوئی چھوٹا ملک بھی نہیں ہے، دنیا کی سپر پاور کو چیلنج کر رہا ہے، بلکہ کلیم کر رہا ہے کہ اس وقت حقیقی سپر پاور وہ ہے۔ لہٰذا ایک تو اقوام متحدہ نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل میں جو اسرائیل کی حملوں کی وجہ سے جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے اس کا فوری طور پہ نقصانات کا ازالہ کیا جائے۔ ابتدائی تخمینہ جو 15 کروڑ ڈالر لگایا گیا ہے، اور اس میں قطر اور کویت میدان میں آئے ہیں اور وہ بھی دے رہے ہیں، اور باقی بھی جو ہے ممالک سے کہا گیا ہے کہ وہ اب انفراسٹرکچر اور بحالی کا کام فلسطین میں شروع کریں۔ پھر 3 ہفتوں کے بعد، یعنی کہ 11 دن لڑائی ہوئی، اور اس کے بعد بھی لڑائی جب سے ختم ہوئی ہے تو یہودیوں کو مسجد اقصیٰ کے احاطے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ تو 3 ہفتوں کے بعد یروشلم میں یہودیوں کو 3 ہفتوں کے بعد مسجد اقصیٰ کے احاطے میں داخلے کی اجازت دی گئی، اور اس میں فلسطینی اور اس پولیس کے درمیان جو جھڑپوں کے بعد یہ سلسلہ رک گیا تھا، اور اب ہلکی پھلکی جھڑپیں ہوئیں لیکن اس کے بعد نہیں ہوئیں، اور اظہار تشکر اور جشن فتح منا لیا انہوں نے۔ تو مسجد اقصیٰ کے نگراں ادارے ہیں جی اسلامک اتھارٹی وقف نے یہ کہا ہے کہ اسرائیلی پولیس نے جی اتوار کو یہودیوں کو مسجد اقصیٰ کے احاطے تک پہنچانے کے لیے نوجوان فلسطینیوں کو راستے سے بھی ہٹایا، اور 45 برس سے کم عمر فلسطینیوں کا داخلہ بھی بند کر دیا حفاظتی انتظامات کے تحت، اور یہودیوں کو ایکسیس دی گئی مسجد اقصیٰ کے احاطے میں آنے تک۔ تو دوسری طرف جو سچویشن چل رہی ہے وہ بدستور وہی ہے، فلسطینیوں کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم اب چین سے نہیں بیٹھیں گے بلکہ تازہ دم ہو چکے ہیں، اور اسرائیل کی جو کیپیبلٹی تھی، دفاعی کیپیبلٹی، اس کو ہم نے چیلنج بھی کر دیا، اس کو بریچ بھی کر دیا، لہٰذا اگلی لڑائی جو ہے وہ بہتر ماحول میں لڑی جا سکتی ہے۔ ایک اور کام ہوا ہے، وہ ہوا ہے اسرائیل پاکستان کے پاسپورٹ پہ بھی یہ لکھا ہوا ہے جی کہ پاکستان کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ پاسپورٹ پوری دنیا کے لیے قابل استعمال ہے، لیکن اسرائیل کے لیے یہ استعمال نہیں ہو سکتا، یعنی اسرائیل آپ نہیں جا سکتے۔ تو یہ پاکستانی شہریوں کے لیے بھی۔ تو بنگلہ دیش کے پاسپورٹ پہ بھی یہی تحریر ایگزیکٹ لکھی ہوئی ہے، کیونکہ بنگلہ دیش نے بھی پاکستان کے اندر سے ہی جنم لیا ہے، اور جو جملہ پاکستان کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے وہی بنگلہ دیش کے پاسپورٹ پہ، کیونکہ 1971 سے پہلے پاکستان اور بنگلہ دیش ایک تھے اور پاسپورٹ بھی ایک ہی ہوتا تھا۔ تو اب اس میں تبدیلی کی گئی ہے، بنگلہ دیش نے تبدیلی کر دی ہے جی اپنے پاسپورٹ سے خاموشی سے، اور اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ بنگلہ دیش کے پاسپورٹ پہ بھی کہ جی یہ پاسپورٹ تمام کنٹریز کے لیے قابل قبول ہے، ایکسیپٹیبل ہے، سوائے اسرائیل کے۔ اب اس میں تبدیلی کر دی گئی ہے، اور وہ تبدیلی کر دی گئی ہے کہ یہ پاسپورٹ
ویلڈ ہے تمام دنیا کے تمام ممالک کے لیے، تو وہ جو ایکسیپٹ اسرائیل تھا وہ نکال دیا ہے۔ تو یہ ہے بنگلہ دیش کی خارجہ پالیسی میں اہم ترین تبدیلی کہ انہوں نے اپنے پاسپورٹ سے، سفری دستاویزات سے پرانے پاسپورٹ پر جو لکھا جاتا تھا وہ حذف کر دیا ہے، اور 2 اہم ترین الفاظ نکال دیے ہیں سوائے اسرائیل، یہ الفاظ انہوں نے نکال دیے ہیں۔ اور اس کا جواز انہوں نے یہ کیا، ظاہر ہے وہاں بھی مسلم ملک ہے اور وہاں پہ بہت زیادہ یہ پالیسی اس معاملے میں فالو کی جاتی ہے۔ اسرائیل کے بارے میں وہاں پہ بھی اتنی ہی نفرت ہے جتنی پاکستان میں ہے۔ تو اس پہ جب ایشو بنا تو برطانوی کہہ رہا ہوں بنگلہ دیش کی حکومت نے، انہوں نے اس پہ یہ کہا کہ جی یہ پالیسی کسی قسم کی کوئی تبدیل نہیں ہوئی۔ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ ڈاکٹر AK عبد المومن نے یہ کہا ہے کہ سفارتی تعلقات ہم قائم نہیں کر رہے، اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کر رہے، بلکہ یہ الفاظ جو ہم نے نکالے ہیں یا یہ پاسپورٹ جو اسرائیل کے لیے سفر کے لیے بھی ویلڈ قرار دیا ہے، یہ ایک انٹرنیشنل نارمز ہیں، ان کی وجہ سے یہ ہم نے کیا ہے، اور اس کی علاوہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور یہ جو 2 الفاظ ہم نے حذف کیے ہیں، اور اس میں ہماری خارجہ پالیسی تبدیل نہیں ہو رہی، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ یہ قومی دستاویز ہے جو پاسپورٹ ہے بنگلہ دیش کی، لیکن اس کا اثر خارجہ پالیسی پہ نہیں پڑے گا، اور اسرائیل کے بارے میں جو بھی فیصلہ کیا جائے گا وہ الگ سے کیا جائے گا۔ لیکن یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جی، یہ معمولی ڈیولپمنٹ نہیں ہے کہ بنگلہ دیش حسینہ واجد اسرائیل کے بارے میں اپنی طے شدہ پالیسی تبدیل کر رہی ہیں، بلکہ بہت حد تک تبدیل کر چکی ہیں، اور 71 سے لے کے آج تک ایک چلا آ رہا تھا، یہ 21 ہے، تو تقریباً 40 سال بعد انہوں نے اپنے پاسپورٹ پہ یہ اسرائیل کا لفظ غائب کر دیا ہے، اور اب بنگلہ دیشی پاسپورٹ، بنگلہ دیش کے شہری اسرائیل آ جا سکیں گے۔ اس کا مطلب سادہ زبان میں یہ ہے۔ ایک اور بڑی دلچسپ خبر ہے جی، اور وہ ہے چین نے طلاق کے بڑھتے ہوئے رجحان کو کم کرنے کے لیے جی ایک نیا حکم جاری کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، جو اعداد و شمار ہیں وہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ چین میں طلاق کا جو شرح ہے وہ خوفناک حد تک بڑھ چکی ہے، اور اس کو روکنے کے لیے چین کی حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ پہلے ذرا شرح دیکھ لیں کہ ابھی تک کی چین میں حالیہ برسوں میں طلاق جو ہے کی شرح میں اضافہ ہوا تھا، اور صرف گزشتہ سال کی آخری سہ ماہی میں، یعنی آخری 3 مہینوں میں چائنا میں 10,10,000 طلاقیں رجسٹرڈ ہوئیں، یعنی 10,10,000 جوڑے جو ہیں وہ بچھڑ گئے، اور صرف 3 ماہ میں۔ تو یہ مسلسل بڑھ رہا تھا، اور یہ شرح جو ہے وہ خوفناک حد تک جا رہی تھی، جس کے باعث اب چین کی گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی میاں یا بیوی جب بھی وہ طلاق کے لیے عدالت سے رجوع کریں گے تو اس درخواست دائر کرنے کے بعد میاں بیوی جن کے درمیان جھگڑا ہوا ہے ان کے لیے لازم ہوگا کہ وہ 1 ماہ تک ایک ساتھ رہیں، ایک گھر میں رہیں، اور 1 ماہ کے بعد بھی وہ دوبارہ ان کی تاریخ عدالت میں آیا کرے گی۔ اس 1 ماہ کے 30 دن کے گزر جانے کے بعد بھی اگر وہ یہ کہیں گے کہ جناب نہیں ہم نے علیحدہ ہی رہنا ہے، طلاق ہی لینی ہے، تو پھر طلاق کا عمل آگے بڑھایا جائے گا، ورنہ اس کو پھر ریویو کیا جائے گا۔ اس حکمت عملی کے پیش نظر جی پچھلے 3 مہینوں کے اندر، کیونکہ آخری سال کی آخری سہ ماہی میں 10,10,000 طلاقیں ہوئیں، 10,10,000۔ تو جب سے یہ پالیسی لے کے آئے ہیں، یہ حکم نامہ جاری ہوا ہے، کو طلاقوں کی شرح میں 72% کمی ہو گئی ہے۔ یعنی اب جو جوڑا جاتا ہے
عدالت میں طلاق کے لیے، تو عدالت اس کو حکم دیتی ہے کہ آپ 30 دن میاں بیوی کے طور پہ ایک ہی چھت تلے گزاریں، اور 100 میں سے جب مہینے کے بعد 100 میں سے 72 جو جوڑے ہیں وہ ان کی صلح ہو چکی ہوتی ہے، اور صرف 28 جوڑے جو ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں طلاق چاہیے۔ تو یہ چین کی گورنمنٹ نے اقدام کیا ہے۔ تو اسلام میں بھی یہی طریقہ ہے جی، ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ جب بھی کوئی اختلاف ہو تو ایک دوسرے کی طرف رجوع کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور صلح کے لیے کوششیں کرنی چاہیے، تاکہ اگر کوئی کمیونیکیشن گیپ ہے تو وہ ختم ہو جائے۔ تو اب چین کی گورنمنٹ نے بھی وہی پالیسی اختیار کر لی ہے جس سے ان کو خاطر خواہ فائدہ ہوا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔